اکثر یہ غیروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مغالطہ رہتا ہے، ان کی شرارت کو شیطان ہمیشہ آتا ہے کان پہ پھونکنے کے لیے، پھونکتا ہے اور جیسے ہی پھونکتا ہے ہم لوگ ٹینشن میں آتے ہیں، ہاں یار بہت صحیح بات ہے، تو بولتا ہے حضور کو تم لوگ حضرت کہتے، غوث پاک کو حضرت کہتے، ابو بکر صدیق کو حضرت کہتے، عمر فاروق کو حضرت کہتے، ولیوں کو حضرت کہتے، اور مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے۔ بولے بڑھا دیے، ابے پگلے ہم نے نہیں بڑھایا، اعلیٰ حضرت کو جس نے بڑھایا اسے قادری سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے، سمجھے؟ غوث پاک نے بڑھایا ہے، کتنا بڑھایا، کتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ تجھے غوث پاک کے بڑھائے ہوئے احمد رضا کا مقام نہیں نظر آیا۔ بڑے بڑے حضرتوں کی ٹوپی گر رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام وہ ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب آپ کہے بولے مولانا صاحب یہ تو جذبات والی بات ہے، دلیل، میں دلیل کا بندہ، تو بولے ٹینشن مت دو، امام احمد رضا دلیل والے، ان کے غلام بھی دلیل والے۔ پہلے تو میں کہوں گا بھیا اپنی آنکھ کی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو تھوڑا، یہ لقب کہاں سے شروع ہوا؟ ایک کتاب ہے فارسی میں معاصر عالمگیری، کس میں ہے؟ بڑی بولے نا، ہاں حوالہ یاد رکھنا، معاصر عالمگیری، اس میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے، نام نہیں لوں گا ان کو، تو بادشاہ کو اعلیٰ حضرت لکھا جائے، کس کو؟ بادشاہ کو، تو کہا جو زمین پر دنیاوی حکومت کرے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جائے، اور یہ رائج تھا اس زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امام کو مالی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی تمام لوگوں پر حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس زمانے میں جو حکومت کرتا تھا اس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، تو اعلیٰ حضرت جو حکومت کر رہے ہیں اس لیے ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں رائج تھا۔ یہ کتاب کا نام بول گئے، معاصر عالمگیری، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ حضرت اورنگزیب بھی مجدد ہیں، کیا ہیں؟ تین محی الدین ہیں، اور تینوں کا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ ایک محی الدین ہمارے قادری آقا غوث پاک، ان کا معاملہ بمثل و بمثال۔ دوسرے محی الدین، وہ محی الدین جن کے والد کے معاملہ ایسا کہ بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی، جا کے غوث پاک سے کہا کہ بیٹے نہیں ہو رہا ہے، غوث پاک نے کہا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگاؤ، رگڑ دیا، کہا جاؤ میں نے ایک بیٹا تم کو دے دیا۔ جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محی الدین ابن عربی رہا، جنہیں سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ تیسرے محی الدین کا وہ محی الدین جنہیں اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے۔ کہا کس نے لکھا محی الدین؟ کہا وہ امام احمد رضا نے لکھا، جس کو محدث اعظم ہند نے کہا غوث پاک کا قلم۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ زور سے بولو نا یار۔ اور اعلیٰ حضرت، اب ایک چیز اور، جو زمیندار ہوتا بڑا اس کو بھی اعلیٰ کہا جاتا۔ معاصر عالمگیر اٹھا کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز اور یہ تو کلیئر ہو گئی بات، اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ زور سے بولو، اعلیٰ اس زمانے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لکھتے ہیں، اور معاصر عالمگیری لکھنے والا کوئی ہمارا آدمی نہیں، نہیں سمجھے؟ اپنا ادھر کا
سمجھ گئے نا؟ یہاں بہت ڈیر سالار والا رہتے ہیں نا، ادھر ہی کے آدمی رہتے ہیں بھیا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ بولے کہ چاہیے سالار خالی ہے ایک میرے نبی، نہیں سمجھے؟ امت کے سالار خالی ہے ایک میرے نبی، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ دوسرا اعلی حضرت، اعلی حضرت کو سب سے پہلے اعلی حضرت کس نے کہا؟ تجلیات امام احمد رضا، اس کے اندر لکھا، گوگل میں سرچ کریے کتاب مل جائے گی، اس کے اندر ہے ایک اللہ کے ولی، ایسے ولی جن کی ولایت کو ہم تو مانتے ہیں، بابا لوگ بہت مانتے ہیں۔ بولے کون ہے؟ کہا وارث پاک۔ سبحان اللہ، وارث پاک کسی کو بھاؤ نہیں دیتے تھے۔ ارے بھاؤ دینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو مخلوق سے کیا غرض؟ میری لو تو میرے اللہ سے لگی ہے، بس ہمیشہ اللہ لگی ہے، لگی ہے۔ لیکن اللہ والے کو اللہ والے کی خوشبو آتی ہے، سمنان سے چلے تو پنڈوا والے کو خوشبو آتی ہے، مصر سے کرتا چلے تو کنعان والے کو خوشبو آتی ہے، بریلی سے چلے تو دیوا والے کو خوشبو آتی ہے، قرن میں رہے تو مدینے والے کو خوشبو آتی ہے۔ یہ معاملہ ہی الگ ہے بھائی، اور بھاری سے بات بریلی شریف سے عمر کتنی ہے؟ جو آنے والے کی 25 سال، 25 سال دیکھ لو، ہم تو 37 پہ آ گئے بھائی، 25 والے دکھ رہے ہوگے، دیکھیے ایک دم ہے 25 والے ہے کوئی؟ اچھا 23 میں ہے آپ، 25 والے دیکھو عمر کتنی ہوتی ہے، 25 سال کا کڑیل نوجوان۔ کڑیل نوجوان کا کیا کہا جاتا ہے؟ بولے مولوی احمد رضا۔ ابھی تک سب بڑے مولانا مولوی صاحب ہی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے حضرت لوگ نموتا پنوتا کی تو آ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ والد صاحب پاک بلاتے ہی نہیں تھے، سمجھے کہ نہیں؟ آتے ہی نہیں تھے۔ اچھا ان کے یہاں مرنے کے بعد پہلے جب آدمی مرتا ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کر کے ہڈی تلاش کی جائے، اور جب اندر گاڑ دیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ میں ٹینشن میں یہ رہتا ہوں کہ ہڈی میں خوشبو تھی یا مٹی میں خوشبو تھی، نہیں سمجھے؟ ایک مرا تھا پاکستان میں سنگر، مرا تھا سنگر، ہاں نام نہیں لینا چاہتا میں، بس سمجھ گئے کافی ہے۔ اگر تمہارے یہاں ڈی این اے ٹیسٹ کر کے ہڈی تلاش کرتے، پھر مٹی میں اتنا ڈال کے خوشبو لاتے، اور اگر ہمارا امام قبر میں لیٹ جائے تو امام بخاری مٹی ایسے ہی خوشبو دینے لگتی ہے، ایسے خوشبو دینے لگتی ہے۔ شاہ ولی کا مہندی سے دہلی لکھا، آگے آلہ، میں بھی تھوڑا سا فریش ہو گیا، میں آزادہ ہو گیا تھوڑا سا۔ اعلیٰ حضرت آئے، وارث پاک بھاؤ نہیں کسی کو دیتے۔ لو آج جب آئے ہیں تو خانقاہ سے باہر آئے ہیں، اور مریدوں سے کہہ رہے ہیں چلو چلو باہر چلو۔ مرید حیران کہ کون آ گئے؟ جن کے لیے حضرت باہر آ گئے، جن کے لیے حضرت باہر آ گئے۔ ارے یہ وہی احمد رضا ہے کہ مدینہ پہنچ جائیں تو روضہ رسول کے سامنے نعت پڑھیں تو مصطفیٰ جلوہ دکھائے، تو جب مصطفیٰ جلوہ دکھائے تو مصطفیٰ کے شہزادے کی بارگاہ میں جائے تو شہزادے باہر آ کر کے استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ احمد رضا کو مصطفیٰ نے بڑھا دیا ہے، سمجھے؟ اس لیے احمد رضا کو کوئی گھٹا نہیں پا رہا، جتنا گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا لوگ لوہا مان رہے ہیں، سمجھے نا؟ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جو سب دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے نا؟ تو جی نکل آئے، مرید حیران پریشان، کون ہے؟ دیکھا تو چند لوگوں کے ساتھ ایک 25 سال کا نوجوان آ رہا ہے۔ حضرت نے مصافحہ کیا، گلے ملائے، لینے کے بعد اندر لے کے گئے تو اعلیٰ ہمیشہ بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب رہے، اور کہتے ہیں جو بڑوں کی بارگاہ کا مؤدب رہتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ اس لیے زبان کنٹرول، کردار کنٹرول، بڑوں کی بارگاہ میں جانا کنٹرول ہو کر کے جاؤ،
سمجھ میں آیا؟ بڑوں کی بارگاہ میں جو ادب سے جاتا ہے وہ بڑا بنتا ہے. آلات کو لے کر کے گئے, آلات مگر عثمان وہی باہر بہت دور کو بیٹھ گئے, آپ کی نشست گاہ سے دور بیٹھ گئے, گدے میں نہیں بیٹھ گئے. ہمارے لوگ تو مولانا صاحب پڑھاتے رہتے, انہی کی مسجد میں براجمان ہو جائیں گے, مولانا صاحب کو جگہ ملے نہ ملے. ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب ایسے لوگ رہتے ہیں کرکٹ کھیلنے والے کو, کرکٹ سمجھا نا, کرکٹ میدان, کرکٹ میدان میں گھاس بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی کر دیتے ہیں, اور بازو میں آ کے بیٹھتے ہیں. کوئی دیکھے تو بولے مصباح صاحب ان کی تعظیم کر رہے ہیں. اب ان کو کیا معلوم, زبردستی آ کے بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت احمد عثمان بیٹھ گئے, تو دور بیٹھ گئے, نشست گاہ مسند سے تکیے سے دور بیٹھ گئے. وارث پاک علیہ رحمت عثمان نے جب دیکھا, کسی کو آج تک مولانا بھی نہیں کہا تھا. دیکھیے تجلیات امام احمد صاحب, مولانا بھی نہیں کہا تھا, لیکن جب دور بیٹھ گئے ہاتھ پکڑا اور کہا مولانا تم میرے پاس بیٹھو, یہ کتنے بیٹھے سب حضرت ہے, تم تو اعلیٰ حضرت ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. تو اعلیٰ حضرت وارث پاک نے کہا, ایک ولی نے کہا, ایک سید نے کہا. بولو, ایک ولی نے کہا, ایک سید نے کہا. اور اللہ تعالیٰ نے اس ولی اور اس سید سے کہلوایا جن کے ماننے والے زیادہ مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے ماننے والے آگے چل کے مخالفت کریں گے, تو ایسے ولی سے کہلوا دو کہ مخالفین کو بھی معلوم ہو جائے تم جس کو مانتے ہو وہ بھی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یار یہ وارث پاک اعلیٰ حضرت. سمجھ میں آیا تو سیلو مت بولنا. جتنا ابھی انکمنگ ہوگی بھائی, اپنی تو انکمنگ یہی ہے, میرے بیان سے میری انکمنگ ہوتی, بیٹری چارج ہوتی. دیکھو نا 12:15 سے لگا, مزہ آ رہا ہے مجھے. میں تو ہمت ہار گیا تھا, لیکن ابھی فریش ہو گیا نا. کیا آپ جی کل تازہ دم ہو گیا, ابھی بھی 2-3 گھنٹہ بول سکتا ہوں. حقیقت ہے, لیکن بس 1 گھنٹہ بہت ہے, ورنہ دوبارہ آپ لوگ دکھے گے نہیں. مولانا بہت پکاتے ہیں, لیکن جو زیادہ پکاتا ہے نا پیور پکاتا ہے, کچا نہیں رکھتا ہے نا. پہلی وجہ, پہلے جو زمیندار تھے ان زمیندار کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت زمیندار بھی رہے, بادشاہت بھی دلوں پہ کرتے رہے. قلم کے بادشاہ, بد مذہبوں نے بھی لکھا ہے قلم کے بادشاہ مولانا احمد, اس لیے اعلیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ, ارے بھیا اپنی اپنی کتابیں پڑھ لو. ننوتہ صاحب جو بھی ہیں, نام نہیں لیں گے, جو بھی نام ہے, تھانہ میں رہ کر کے لوگ پڑھ لو کتابیں. تمہارے پیر صاحب کو تم لوگ کیا لکھتے تھے؟ بولے ہمارے پیر کون؟ کہا حاجی صاحب. کون حاجی صاحب؟ کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کیا لکھتے تھے؟ بولے اعلیٰ حضرت. اوہو, تم نے اپنے پیر صاحب کو اعلیٰ حضرت لکھا تو چلا, اور جب ہم نے نہیں, ہمارے پیر کو وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کہا, تم کو حسن نہ ہوا, لیکن الحمدللہ ہم دیوانوں کو حسن ہو رہا ہے. سمجھے نا؟ تو تم نے ہر ایک چیز, اور جب سے وارث پاک نے لقب دے دیا, بہت سے اعلیٰ حضرت تھے, لیکن سب کے دیے مجھے اعلیٰ حضرت کا دیا جل رہا ہے. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. سمجھے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت. 3 وجہ, پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ حضرت مت مذہب کہتے ہیں. تو میرے اعلیٰ حضرت ایک پیر ہیں, سمجھے نا, پیر ہیں. ایسا پیر, ایسا پیر. ایک چیز اور, خانقاہوں میں خالی تربیت کی جاتی ہے بس, روحانی. اعلیٰ حضرت کی خانقاہ علمی خانقاہ, سمجھے نا, علمی خانقاہ ہے, عملی خانقاہ ہے. تو اس لیے بھی اعلیٰ حضرت بڑے پیر. سمجھ میں آیا؟ 3 وجہ ہو گئی. پہلی وجہ کیا؟ بادشاہ اور زمیندار کو اعلیٰ حضرت. دوسری وجہ وارث پاک. تیسری وجہ کیا؟ بڑے پیر ہیں اپنے زمانے کے. کہا بڑے پیر کیسے معلوم ہے, کیسے معلوم؟ تو میں نے کہا مجدد مانتا. بولے اچھا مجدد بھی ہے, کس نے کہا ہے مجدد؟ ہم نے کہا بھیا دولت المکیہ اٹھا,
اس کے اندر ایک تو نہیں کئی عرب کے علماء نے میرے اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا، کون سا؟ وہ تو عربی علماء نے کہا، ہندوستان میں کوئی مانا؟ آپ بدایوں جانتا ہے؟ کہاں بدایوں جانتا ہے؟ بدایوں شریف کہاں؟ بدایوں شریف کے ایک شیخ جن کا نام شاہ عبد المقتدر بدایونی، ایک جلسہ اور کانفرنس ہوئی، کہاں؟ پٹنہ بہار میں ایک جگہ عظیم آباد، 1900 کتنے سن میں؟ 1900 عیسوی میں، مطلب 123 سال پہلے، 123 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی، وہاں شاہ عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت کا جب تعارف کرایا تو یہ کہا مجدد البیعت الحاضرہ، اس صدی کا جو مجدد ہے وہ مولانا احمد رضا ہے۔ کہا مجدد اپنے اس میں ہے، صحیح ہے نا، جوش میں ہے نا، سبحان اللہ بولو، نعرہ ہو جاتا بولو۔ تو مجدد کہا عربی علماء نے، اور کون کہا؟ شاہ عبد المقتدر بدایونی نے کہا مجدد۔ کہا اچھا بدایوں والے بھی مجدد مانتے؟ بولے انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا، شاہ عبد المقتدر بدایونی نے اعلان کیا، اور ماننے والے سعد اللہ فاضل، ماننے والے مفتی احمد یار خان نعیمی، ماننے والے تاج الفہور، ماننے والے ابو الحسین نوری میاں، یہ سب نے مجدد مانا۔ جب مجدد مانا تو کہا مجدد کون ہوتا؟ کہا مجدد اپنے زمانے میں جتنے ولی ہوتے ہیں سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ تو کہا سب ولی ہیں، ولیوں کا سردار مجدد ہوتا ہے۔ تو کہا اعلیٰ ان کے بارے میں کلیئر ہو گئی بات کہ ولیوں کا سردار ہے اس لیے کہ وہ مجدد ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ میں آیا؟ بڑے پیر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ پہلی وجہ زمیندار بادشاہ کو اعلیٰ حضرت، دوسری وجہ وارث پاک، تیسری وجہ بڑے پیر ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں۔ کہا چوتھی وجہ ایک نقشبندی بزرگ کے پاس چلتے۔ کہا کون سے نقشبندی بزرگ؟ کہا بزرگ مالیگاؤں میں بہت لوگ لہمانی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے؟ یہ چور ہے۔ جمعہ میں بولا، میں تو ڈنڈے کی چوٹ پہ بولتا، ابے چور ہو تم لوگ، اگر رحمانی ہو تو شجرہ دکھاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ شجرہ دکھاؤ، کہاں سے رحمانی بنے؟ سمجھے نا؟ رحمانی ہم ہیں، الحمدللہ میں تاج الشریعہ کا مرید، لیکن جان بوجھ کر کے نقشبندی لکھتا ہوں، سمجھے نا؟ جان بوجھ کے لکھتا، کیوں؟ تاکہ معلوم پڑے کہ نقشبندی سلسلہ ہمارا سلسلہ ہے، ان چور چکوں کا تو ہے نہیں۔ مجدد البسانی ہمارے حضرت ابو بکر سے لے کر کے، ارے میرے اعلیٰ حضرت کے بارے خود نقشبندی ہے یار، سیلو بولتے ہیں آپ لوگ، تو نقشبندی یہ رحمانی تو چوری کیا ہے، وہ خلافت نہیں ملی ہے۔ ایک مولوی تھا، اس کو وکالت ملی تھی، بس وکیل دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، خلیفہ بنا سکتا، خلافت نہیں ملی تھی، سمجھے نا؟ اسی لیے بولا رحمانی لگاتے ہیں، شجرہ دکھاؤ، کہاں سے شجرہ؟ اب آگے یہ لگا بدر الرحمان گنج مرادہ بادی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، 84 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 84 سال۔ اعلیٰ کی عمر کتنی؟ 20 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 20 سال۔ 20 سال میں دیکھیں آخر کی داڑھی کی ریکھیں آتی ہیں، لیکن ہے نا 20 سال۔ رمضان شریف کی 27 تاریخ ہے، 27 تاریخ ہے۔ اعلیٰ کے والد ماجد نے فرمایا مولانا جائیے حضرت سے ملاقات کر کے آئیے گنج مراد آباد، ہردوئی ضلع، جائیے ملاقات کر کے آئیے۔ جب والد صاحب نے بھیجا، اعلیٰ حضرت چلے، 20 سال کی نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھا ہے۔
اور ساتھ میں کون ہے معلوم؟ محدث سورتی علامہ شاہ احمد نقشبندی، صاحب وسیع احمد نقشبندی محدث سورتی، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے رہے۔ ان کو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے خلافت سے نوازا تھا، حالات کے والد نے ساتھ میں بھیجا۔ ان کی بھی عادت ہے کسی کو بھاؤ نہیں دیتے رہے۔ اعلیٰ جب آئے 27ویں روزے کو تو یہ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ باہر آئے، کہا چلیے باہر استقبال کریے۔ مریدوں نے کہا کس کا؟ کہا آج ایک شیر حق آ رہا ہے۔ شیر حق آ رہا ہے، یہی جملہ ہے، آج ایک شیر حق آ رہا ہے۔ دیکھو اللہ کا ولی جانتا ہے کہ احمد رضا اگرچہ عمر 20 ہے لیکن اللہ نے شیر بنا کے پیدا کیا ہے۔ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، چڑیا گھر کا شیر نہیں ہوتا تبھی حکومت کا ہلا کے بتاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی اعلیٰ تشریف لائے، استقبال کیا، ملاقات کی، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بہت ساری باتیں کی، خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد جانتے ہیں اعلیٰ کو بڑے غور سے دیکھتے رہے، اوپر سے نیچے تک۔ 20 سال کے بھی اعلیٰ اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ فرمایا مولانا تمہارے اندر تو مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، تمہارے اندر تو خالی نور ہی نور نظر آتا ہے۔ کہا سرکار کے نور ہونے پر میں نے پہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کو نورانی بنا دیا۔ جو مصطفیٰ کے نور پہ پہرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو نور والا بنا دیتا ہے۔ کہا مولانا خالی نور ہی نور نظر آتا ہے۔ کہا جس کے اندر نور نظر آئے وہ حضرت نہیں، بڑے حضرت اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں۔ اب سمجھنا ہے نا، اعلیٰ حضرت، ہاں ٹھیک ہے، جس میں نور نظر آئے۔ اچھا بات ہو گئی، آرام آرام ہوا، عصر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد بیٹھک شروع ہوئی۔ جب بیٹھک ہوئی تو 84 سال کے بزرگ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جن کی وجہ سے لوگ رحمانی لگاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا آپ یہ بتائیے کہ میلاد کو آپ کیا مانتے ہیں؟ میلاد کو آپ کیا مانتے ہیں؟ جو رحمانی لگاتا ہے اس روایت کو پڑھے ورنہ پکا ڈکیت ہے، چور ہے، جو بزرگوں سے نسبت جوڑنے پہ چوری کر رہا ہے۔ رحمانی سمجھ میں آیا نا؟ کہاں مار رہا ہے نا؟ جمعہ کا بیان اور اپلوڈ ہوگا، سن لینا، جمعہ میں بھی مارا ہے اور آپ کو مارتے ہی رہتے ہیں۔ تو پوچھا کہ میلاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا حضور میں اس کو بدعت حسنہ مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ بدعت حسنہ۔ کہا مولانا آپ بدعت حسنہ مانتے، میں تو اس کو مستحب مانتا ہوں۔ اور سلو بھرے یار، اعلیٰ حضرت نے جو عرض کیا وہ حضرت سے پوچھنا مقصد تھا۔ معلوم ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والے بدعت بولیں گے تو حضرت ہی بول دے کیا مانتا ہوں۔ کہا میں مستحب مانتا۔ کہا کیسے حضرت؟ کہا صحابہ کرام جب جنگ کرنے جاتے تھے لوگ ایمان لاتے تھے، پوچھتے تھے کیسے کیا معاملہ ہے، تو صحابہ بتاتے تھے نا کہ حضور پیدا ہوئے تو یہ ہوا، حضور پیدا ہوئے تو یہ ہوا، حضور پیدا ہوئے تو یہ ہوا، حضور پیدا ہوئے تو حضور یہ ہوا، حضور ان کے گھر آئے، حضور کے والد کا نام یہ، حضور کے گھرانے کا نام یہ۔ کہا صحابہ جو بیان کرتے تھے جنگوں میں، ہم وہ بیان کرتے ہیں جلسوں میں۔ سمجھنا ہے نا؟ بولے میں مستحب جانتا۔ ٹھیک ہے، اب اسی پہ ایک سوال، حالانکہ پچھلے سال موئی بابا ریکارڈ کر کے ڈالے ہوتے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتا۔ میلاد تو بہت بیان کیا، 3 دن بیان کیا تھا، اب آپ لوگ سنتے ہی نہیں۔ بھئی آپ لوگ مشہور مقرر تو ہے نہیں، اس رشتے کو آپ آہج بولے معاذ اللہ۔ ایسے سے مقرر ہم لوگ انہیں کو سنتے ہیں جو ہائی لائٹ رہتے، او کیا بول رہے ہیں وہ نہیں سنتے، وہ میک اپ کر کے آئے، بھائی ایکٹر بن کے آئے۔ میں نہیں بولا کہ آپ مجھے سنو، ارے یار ایسے عالموں کو سنو کہ کچھ ملے، اور ایسے عالموں کو سنتے ہو کہ لوگ بھاگتے ہیں، بس مذہب بہت پکے ہو جاتے ہیں کہ اچھا سن نہیں رہا یار، ایسے لوگوں کو رہا سنا ہے۔ الٹے سیدھی باتیں مارے پھٹا پھوٹا سا، صحیح ہے نا؟ کوئی زمین آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم وہ بولے نا یوٹیوب پہ بیان سنا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں،
موضوع دے دینا، سمجھ میں آ جائے گا کتنے پانی میں. سمجھ میں آیا؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اچھے برے کی پرکھ کرو. اچھے برے کی پرکھ نہیں کرو گے تو سنیت بدنام ہو جائے گی. سمجھ رہے نا؟ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. حضور تاج الشریعہ کو عرب شریف میں کتنا پریشان کیا گیا اسی مسلک کے معاملے میں. اور ہم لوگ کو بلا کے سب تماشا بنا کے رکھے. ایسا مت کرے بھائی میرے، تحقیق کریے، تحقیق کرنے کے بعد آگے میلاد. تو میلاد پہ جب بات ہے بولے ماما میلاد سب سے پہلے کس نے؟ ابو لہب نے بنایا تھا نا. مالیگاؤں میں ایک آیا تھا بھاگاؤ جانتے ہیں نا، یہ بازو میرے بھیا. اور تو اس کا میں نے جب سے نام ہی نہیں سنا. مالیگاؤں میں رضا کے ادنا سے غلام کے ہوتے ہوئے مکاری کرے گا تو 3-4 اس نے سوال کیے تھے، سننے نا یوٹیوب پہ ہے بیان میرا. اس نے پہلا سوال کیا تھا میلاد پہ بات چلی. پہلے میلاد بولے وہ سنی لوگ، بولے میں قریشی ہوں. کوئی قریشی برا مت مانتا، میرا بھی برا مت مانا ہے. وہ اپنے جو بولا وہ حالات جو مارا وہی بول رہا ہوں، برا مت ماننا ہے نا. تو بولے میں قریشی، میں تو پورا ایک دم وہ بوٹی کر دیتا، یہ کر دیتا، سب ڈائلاگ مارا. اور بولے وہ سنیوں تم لوگ میلاد مناتے، لنگی پہن کے بیٹھا تھا. ایسا لگ رہا تھا پاگل کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ. پورا بیان سنا، سننے کے بعد کوٹ کیا، پورا ٹائمنگ کوٹ کیا. کتنے ٹائم میں یہ بولا، کتنے ٹائم میں یہ بولا، اس کا جواب کیا؟ 3 اہم اعتراض اس نے کیے تھے. تینوں سن لے. پہلا اعتراض یہ کیا کہ سنی کہتے ہیں کہ میلاد منانا مستحب ہے. ارے سب سے پہلے میلاد ابو لہب نے منایا نا. ارے میلاد منانا ابو لہبی طریقہ ہے. سنیوں تم ابو لہب کے طریقے پہ چلتے ہو، ہم ابو بکر کے طریقے پہ. نہیں سمجھے؟ ہاں سبحان اللہ بولو یار. اس نے اعتراض کیا ابو لہب پیش کرتے نا کہ ابو لہب کو پیر کے دن انگلی چوستا، سکون ملتا. بولے کیوں ملا؟ وہ حضور پیدا ہوئے، صہیبہ کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا تو اس لیے پانی ملتا. تو بولے دیکھو ابو لہب نے خوشی منائی تو ولادت کی خوشی منانے والے ابو لہبی ہیں. آپ پہنچا دیا آپ نے دائرہ اسلام سے نکال کے باہر. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب ٹینشن میں آئے کہ نہیں سننی؟ قلب مومن ٹینشن میں. تو سنی عالم بولا کائے کو ٹینشن لیتا، ابھی کیسے پنچ ماروں گا ڈھیر ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں اگر کتا بھاگ رہا ہے تو رضا کا شر دھارنا بھی جانتا ہے. ابھی دہار سننا. پھر دوسرا اعتراض کیا؟ سنی لوگ ان کا شیطان اتنا ڈینجر بولے قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہاں بھی بہکانے کے لیے آتا. سمجھ آیا؟ تیسرا اعتراض نے کیا سلام بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے، نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا نبی و رحمت اللہ. بولے بیٹھ کے سلام پڑھنا سنت ہے. کھڑے ہو کے بولے گا یہ زمینی طریقہ ہے، ہم عرشی طریقے پہ چلتے ہیں. لو سنی پھنسا. جواب کیا دے؟ بڑی مالیگاؤں پروگرام ہوا اور سیاست اکیڈمی میں دوستوں کی، میں باہر بیان میں آیا، ریکارڈنگ پہنچ گئی. بولے رد کرنا میں ٹھیک ہے. تاج الشریعہ مسجد، سبحان اللہ، اسٹیج لگ گیا تاج الشریعہ مسجد، پرمیشن نہیں ملا. باہر بھونگے لگائے گئے گلیوں میں، 12-13 بھونگے لگے باہروں کی گلیوں میں. لے کے بیٹھ گیا کتاب. پہلے سوال کا جواب بولو بھائی صاحب، انہوں نے کہا کہ میلاد منانا ابو لہبی طریقہ ہے. میں بولتا ہوں بھیا پڑھنے کا تو سمجھنے کا. بولے کیا مطلب؟ آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے ڈائریکٹ خوشی منائی کہ صہیبہ کے بتانے پہ. ڈائریکٹ منائی کہ صہیبہ کے بتانے میں. تو آپ کہیں گے صہیبہ بتانے میں. ہم نے کہا صہیبہ آئی، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تبھی دوسرے کو بتاتا. تو صہیبہ خوش ہو گئی حضور کی ولادت پہ. جیسے ہی وہ خوش ہوئی بتایا جا کے ابو لہب کو کہ نبی پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، بھتیجا پیدا ہوا. جیسے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے غلامی سے آزادی عطا فرمایا. تو
مسلمان ولادت کی خوشی مناتا رہا، آزاد رہا، نہیں مناتا ہے غلام ہو رہا ہے. کلیئر؟ بولے ابھی تو ابو لاگو ہے نا رے بھیا، آزادی تو مل گئی لیکن اسلام میں کیسے آئی ہے؟ اٹینشن کہا لے وہ تو صحابہ کون ایمان لائی کہ نہیں لائی؟ کالے صحابہ فی تمیز صحابہ 7واں حصہ اس کے اندر آیا کہ صحابہ ایمان لائی. بولو سیدھے بولے مزہ نہیں آیا. صحابہ ایمان لائی. کہا جب ایمان لائی تو ولادت کی خوشی سب سے پہلے صحابیہ نے منائی کی. ابو لہب بولو نا. تو ولادت کی خوشی منانا صحابیہ کا طریقہ ہے، وہابیہ کا نہیں. صحابیہ کا طریقہ ہے، وہابیہ کا نہیں. سمجھ میں آیا ٹیچر؟ ہوگے گا. اب دوسرا ابھی تک صحابہ معمولی خاتون. اچھا ایک بتاؤ، سب کا رشتہ آخرت میں ختم ہو جائے گا لیکن حضور کا باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا؟ ابھی تک صحابہ کنیز تھی، لونڈی تھی، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی. جیسے ہی ولادت کی خوشی سنائی اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا بڑھا دیا. کہا مقام اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ انہوں نے اپنا دودھ مصطفیٰ کو پلا دیا اور مصطفیٰ کو پلا کر کے بتا دیا جو ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ مصطفیٰ کا ایسا رشتہ دار بن جاتا ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت تو بھی مصطفیٰ کی رضائی بھانڈا کے نام سے پکارا. رضائی بھانڈا کے نام سے پکاری جائے صحابہ. تو جو ولادت کی خوشی منائے تو وہ آقا علیہ السلام کا قریبی بن جاتا ہے. پنچ لگا کتے کے بھونکنے پہ شیر کا دارنا ہوا کہ نہیں؟ اگر ہوا تو اب سبحان اللہ بولو. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں گھبرانے کا نہیں. یہ جتنا بیان کریں ریکارڈ ہے سب کو ریکارڈ کر لینے کا، ایسے ریکارڈ کرنے کا، ایسے ریکارڈ کرنے کا. ہم جیسے دیوانوں کو دے دیتے، ہم لوگ صرف پھرے لوگ ہیں. جب اٹھتے ہیں تو رضا کے ایک دم برابر مارتے ہیں نن نن نن. اور کہاں پہ مارنا اپنے کو معلوم ہے، ایسا مارتے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا. سمجھے؟ دوسرا سے کہا جو ہے ان کا شیطان اتنا ڈینجر اتنا ڈینجر اتنا آپ ریکارڈ کرے نا. ہاں مطلب پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا. اور اتنا ڈینجر قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. میں نے کہا رے بھیا یہ تم نے بات بتائی تو ٹھیک بتائی. شیطان کے ساتھ جو شیطان انسان کو بخلاتا ہے نا اسی کو پریشان کرتا ہے. اس کو تو معلوم ہے اپنا بھائی ہے، اس کو معلوم ہے اپنا بھائی ہے. جو کام میں کرتا ہوں وہ کام یہ کرتا ہے تو اس کے پاس جا کے کیا ملے گا؟ چلو دوسرے کے پاس ورغلاتے ہیں تو اپنے کو بہکاتا ہے. یہ تو ہنسانے کے لیے تھا. دلیل چاہیے ابن ماجہ کتاب الجنائز، راوی حضرت سالم حضرت عمر کے پوتے. یہ اپنے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. جیسے تدفین ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، بڑی لمبی دعا کی. اس دعا میں ایک جملہ کہا اللہم اجرہ من الشیطان. اے اللہ اس مردے کو شیطان سے بچا لے. دعا ختم ہو گئی. حضرت سالم پوچھتے ہیں یہ دعا آپ نے اپنی طرف سے کی ہے یا حضور سے سنا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جنازے میں گیا، حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ یہ دعا میں نے کی ہے. بولو مطلب مصطفیٰ نے دعا کی، ایک صحابی نے دعا کی، صحابی سے ایک تابعی پوچھ رہے ہیں ہے نا. تو اللہم اجرنا الشیطان الرجیم، اے اللہ مردے کو شیطان سے بچا لے. اے بھیا جب شیطان وہاں نہیں جاتا تو کاہے کو بچانے کا؟ نہیں سمجھے؟ موبائل آپ وہاں باہر روڈ پہ رکھو گے تو کسی کو بولو گے نا بچا لے، اور کمرے میں چھوڑو گے اپنے تو نہیں سمجھے. روڈ پہ چور آتا ہے تو بولے بچا لینا، کمرے میں نہیں آتا اس لیے چھوڑ کے چلے جا رہا. تو مصطفیٰ نے بتایا اللہ شیطان سے بچا لے. مطلب یہ کہ شیطان آتا. یہ مصطفیٰ نے عقیدہ دیا، عبداللہ نے اختیار کیا، سالم کو بتایا. تو جو عقیدہ مصطفیٰ نے دیا ہے، صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا، وہی عقیدہ امام احمد رضا نے عطا فرمایا. کوئی نیا عقیدہ ہے؟ ابھی کا مطالعہ کمزور ہے، کیا
بولتے ہیں بہت ہی عربی والے ہیں، ابھی تمہارا پالا سنی عالم سے نہیں پڑا، اور جس دن پڑے گا نا جبہ آگے سے سفید پیچھے سے پیلا ہوگا۔ حقیقت ہے، سنی عالم سے کا پالا پڑتا ہی نہیں ہے، پالا جس دن پڑ جائے گا نا اس دن پالے میں رہیں گے، سمجھے؟ ہو گئے بات۔ تیسرا بولے، تیسرا بولے سلام۔ سلام بھی کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اور ہمارے گاؤں میں پارٹی لے کے گھومتے رہتے ہیں، سلام کو عام کرو دین کا کام کرو، سلام کو عام کرو دین کا کام کرو، سلام کو عام کرو دین کا۔ پارٹی دیکھا آپ نے ہمارے گاؤں کو بھی؟ اچھا آنا تو دیکھنا، بہت دیر لوگ لگائے رہتے، سلام کو عام کرو دین کا کام کرو۔ یہ بھیا تو ہم وہی تو کر رہے ہیں، جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تب سلام پڑھتے ہیں، لیکن اب حدیث کھڑے ہو کر کے، تو اس پہ حدیث ابن ماجہ کئی ہے، آقا علیہ السلام جب مسجد نبی میں آتے، جب نکلتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، نکلتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو حضور اپنے اوپر سلام نماز کے باہر کیسے پڑھا؟ بھائی ہم لوگ تو نماز میں ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، کوئی قیام میں اتحیات نہیں پڑھتا، رکوع میں نہیں پڑھتا، قعدے میں نہیں پڑھتا، قاعدے پڑھتا، ہم لوگ قاعدے نہیں پڑھتے بھیا، قاعدے سے ہٹتے بڑھتے نہیں، لیکن نماز کے بعد مصطفیٰ نے کیسے سلام پڑھا؟ تو کہا جب آتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، جب جاتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، تو مصطفیٰ نے بسم اللہ کہا کھڑے ہو کر، کہا بابو اور سلام پڑھا اپنے اوپر والسلام علی رسول اللہ کھڑے ہو کر، تو مصطفیٰ نے کیا بتا دیا؟ نماز کے بعد جب آدمی جب آتا ہے دروازے کو کھڑے ہو کر، جاتا ہے تو کھڑے ہو کر، تو نماز کے بعد جب میں نے سلام پڑھا تو بیٹھ کر نہیں پڑھا، نہ لیٹ کر پڑھا ہے، کھڑے ہو کر پڑھا، تو سنی اسی لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے۔ کتا بھوک رہا ہے تو شیر دہاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بولتے نا ابھی رضا کا ایک چھوٹا بڑوں سے ملنا ہے تو سب ملیے، ہمدانی صاحب سے ملائیں گے، اللہ ہمدانی صاحب کو ایک بار ادھر ایسا پنچ کریں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حقیقت بلانا من بلانے کا، ان کے دورے ہونے چاہیے خاموش، کیونکہ ابھی سب کا وکاس چل رہا ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، اچھا وہ آئیں گے تو خالی سنیوں کا وکاس ہوگا، بہت سیدھے بولتے ہیں یار، اعلیٰ تو میلاد کو کیا پڑھنا میں مستحب جانتا ہوں، تو بولے ہو بھیا ہو عید کا ہے بولتے تم، عید کا ہے بولتے، عید مت بولا کرو، عید تو خالی دو ہی ہیں، عید اور بقرعید، بس بغلے مصطفیٰ نے دو عید نہیں رکھی ہیں، سال میں 2 سے زیادہ 52 عید الگ بنا دی ہے، کام کا موطا امام مالک، موطا امام محمد، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو بھی تمہارے لیے ہفتے کی عید بنا دیا ہے، اور سیدھے بولتے ہیں یار، اب جمعہ آپ کے یہاں سال میں کتنی بار آتا؟ ہمارے یہاں تو 52 بار آتا، تمہارے یہاں سے بڑا آدمی کی تو 52 بار ہمارے یہاں آتا، تو کہا 52 عید تو یہ ہو گئی، 52 عید ہوئی تو عید میلاد 54 ہو گئی، اب تمہارا مطالعہ کمزور ہے، ہم کیا کریں؟ تم بولو تحریر کہاں سے آ گئے؟ تو بدر مصطفیٰ نے ڈائریکٹ 54 عید بنا دی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جمعہ کو تو حضور نے فرمایا عید اور بقرعید سے بھی افضل ہے، بہت سیدھے بولتے ہیں آپ، جمعہ کو روزہ وہ عید کے ٹائم پہ سکون ملتا، روزہ سے چھٹکارا ملتا، رات شیر خورما کھاتا، گھومتا، نیا کپڑا، یہ وہ عید جمعہ کو تو مصطفیٰ جان رحمت نے جو جمعہ کو افضل بتایا ابن ماجہ کے اندر، وہ اعظمھا، یہ افضل ہے دونوں سے 5 وجہ کی وجہ سے، ابن ماجہ کی حدیث جمعہ کے بیان میں کھول کے دیکھے نا، 5 وجہ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن تمہارے باپ آدم کو پیدا فرمایا، کتنے جانا۔ نمبر 2، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، 2 بار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا فرمائے ہوئے، کتنی بار پیدا فرمایا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ پیدا فرمایا، زمین پہ اتارا اور پیدا فرمایا، 3 باتیں ہو گئی۔ 4تھی بات، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
ایسے ایک بات اور ہے ذہن میں نہیں آ رہی، 5 باتیں حضور نے بتائی. اب بتائیے اپنی 5 باتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید اور بقرعید سے افضل کہہ دیا. تو کہا یار پھر پیر کے دن کتنی باتیں پائی جاتی ہیں؟ کہا پیر کے دن میرے نبی پیدا ہوئے اور سیدھے بولے پیر جمعہ کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیر کو میرا نبی پیدا ہوا. پیر کو آدم علیہ السلام پتہ فرمایا گیا، پیر کو میرا نبی پتہ فرمایا ہے نا. اور پیر کو قیامت قائم ہوگی. پیر کے دن میرے نبی نے کافروں پر قیامت قائم کیا کیونکہ اسی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے نا. اور اسی دن جمعہ کو اور ایک بات ہے، اور آقا علیہ السلام نے جمعہ کے دن ہجرت فرمائی، پیر کے دن ہجرت فرمائی آقا علیہ السلام نے. 5 باتیں ہو گئی. 6ٹھی بات، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا. ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب 5 چیز کی وجہ سے یہ عید جمعہ کی جو 52 بار آتی ہے سال میں، دونوں عیدوں سے افضل ہے. تو میں نبی کی ولادت جس دن کئی باتیں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 52 کو 54، ان 54 عیدوں کی عید 12 ربیع الاول کو اللہ نے بنا دیا ہے. لیکن اسی میں سب کچھ ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگ بولے 12 بدرہ خطرے کی گھنٹی ہے، میں بولتا ہوں 12 تو رحمت کی گھنٹی ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر بولے اسی دن تو پردہ فرما گئے، منافقوں کی عید منا رہے. میں نے کہا جمعہ میں نہاتا کہ نہیں نہاتا بھائی؟ مالیگاہ میں تو پلاؤ دبا کے کھاتا، عید منا رہا ہے نا. ابے آدم علیہ السلام تیرے ابا پردہ فرما گئے، اسی دن خوشی منا رہا ہے، چہرہ بنا رہا ہے. ارے حضرت معلوم یہ ہوا کہ جس دن پردہ فرمائے پیدا ہو تو وفات کا ذکر نہیں ہوتا، ولادت کا ذکر ہوتا ہے. کہاں سے معلوم ہوا؟ کہ مجاہد جنگ آزادی ہیں علامہ عنایت احمد کاکوروی، انہوں نے اپنی کتاب تواریخ حبیب اللہ میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ حضور کے ولادت کے موقع پر وفات کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اس لیے وفات کا غم نہیں ہوگا بلکہ ولادت کی خوشی منائی جائے گی. مجاہد جنگ آزادی بتائے. ٹھیک ہے، بولے وہ پیدا 12 تاریخ کو، بس آخری بات بول کے اسی موضوع پہ آ جاتا ہوں. کیونکہ بھیا یہ مینجمنٹ کی طرف سے جماعت رضائے مصطفیٰ چلگاؤں کی طرف سے گزارش ہے میلاد پہ کچھ بولیے. اور ویسے بھی ہم لوگ میلاد پہ کیا مناتے ہیں؟ بہت زیادہ کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، مستی کریں گے اور رائڈنگ کریں گے. اور روزہ تو نہیں رکھتے، روزہ نہیں ہوتا اپنے سے، نہ روزہ رکھ پاتے اپن، نہ درود شریف پڑھ پاتے اپن، ہے نا، نہ نماز پڑھ پاتے اپن، نہ تو قربانی شریف کے موقع پہ داڑھی رکھ پاتے، نہ لباس پہن پاتے، نہ خیرات کر پاتے. ہاں اتنا کام ہوتا اس دن تماشا بہت زیادہ. ربی میلاد کے موقع پر رائڈنگ کرنے کا، رات میں جاگنے کا، بلا وجہ گھومنے کا، محفل نہیں کرنے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ انداز بدلو. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب میلاد پڑھتے فیوز الحرمین میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا مکہ تو جہاں حضور پیدا ہوئے مولد اقدس میں جب حاضر گیا تو میں نے دیکھا وہاں سے کچھ انوار آسمان کی طرف جا رہے ہیں. غور کیا تو معلوم ہوا یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جو مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں حاضر آیا کرتے ہیں. تو میلاد کے موقع پر میلاد کی محفل کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ جمع ہو جاؤ حضور کی ولادت. ضروری نہیں کہ مقرر تو بلا 5-10 ہزار خرچہ کر کے بھائی بیٹھو اپنے امام صاحب سنو. میلاد اصل یہ ہے پوری سال خوشحال ہو. جی بولے 12 کتنی تاریخ کو؟ 12 کو. تو اعلیٰ نے بھی لکھا ہے، کئی اسباب لکھے. اس کے بعد فرمایا مگر اکثر و اشہر ماخوذ و معتبر 12ویں، 12 برجوں سے بدا ایک ستارہ نور کا فرق نہیں 12ویں کے. اللہ نے بالکل صاف صاف لکھ دیا شعر کے اندر. اس کے علاوہ 2 صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس. حوالہ کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ، تیسرا حصہ صفحہ 375. لکھنے والے کون ہیں؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر یعنی کے ابا، انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے معلوم؟ کہ دونوں صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کیا؟ اللہم قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول عام الفیل. فرماتے ہیں دونوں صحابی کہ ہمارے نبی دوشنبہ کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو پیدا ہوئے.
دونوں صحابی کا قول آ گیا. کلیئر ہو گئی بات؟ کہا سال کون سا تھا ہجرت کا؟ ابے بولے پاگل، ہجرت تو کئی سال کے بعد حضور نے کیا پیدا ہونے، اس ٹائم ہجرت کا کیا کر رہا ہے؟ تو بولے پھر کوئی سال تو رہا ہوگا. کہا ابراہ نے جب مکے پہ حملہ کیا تو اس حملے کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اسی سال حضور پیدا ہوئے. بہت دیر سوالوں کا جواب ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے بھی پہنچتے. پہلی بات، بادشاہ کو زمیندار کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا. دوسری بات، وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کہا. تیسری بات، بھیا بڑے پیر صاحب کو جو ہے نا ولیوں کے امام حاجی اللہ کو اعلیٰ حضرت کہیں تو اعلیٰ حضرت کو ہم نے اعلیٰ کہا کہ مجدد ہے. تیسری وجہ، چوتھی وجہ اس لیے کہ پورے بدن کے اندر نور ہی نور نظر آیا علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو. تو کہا جو ایسا آدمی ہو وہ حضرت نہیں ہوتا، وہ تو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وجہ کہا کیا؟ کہا علم کیسا ہے ان کا. کہا ایک مجدد کے بارے میں سننا ہے تو دوسرے مجدد کو. کہا دوسرا مجدد کون؟ کہا بدایوں کے ہیں. کہا کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام تاج الفہول سیف اللہ المسلول شیخ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ. بولو انہی کے ساتھ آ حضرت پیر صاحب کے ساتھ. ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا نا حضرت کا؟ بدایوں شریف میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ قادریہ. اس مدرسے میں ایک مسجد تھی. اس مسجد میں تاج الفہول رحمت اللہ علیہ امامت فرمایا کرتے. ایک بار اعلیٰ حضرت پہنچ گئے بدایوں تاج الفہول کی بارگاہ. پہنچے، رات پر ٹھہرے، فجر کا وقت ہوا، مصلی پہ پاس آئے. تاج الفہول بیٹھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت سے کہا کہ مولانا نماز پڑھاؤ. مولانا نماز پڑھائیے. اعلیٰ کھڑے ہو گئے. بڑوں کا حکم ٹالتے نہیں تھے، ان کی عادت تھی. اعلیٰ تو کھڑے ہو گئے مصلی پہ. اتنی لمبی تلاوت کی، اتنی لمبی تلاوت کی، نماز ختم ہوئی تو لوگوں کو لگا سورج نکل آیا. سورج نکل آیا، سب باہر نکل کے دیکھنے لگے. شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کا چہرہ. اعلیٰ عوام سے کہتے کہاں ٹینشن لیتے ہو؟ ابھی سورج نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. مصلی پہ بیٹھ کر آسمان پہ سورج کب نکلنے والا ہے؟ یہ احمد رضا بتا رہا ہے. جس کا علم اتنا غضب کا ہوتا ہے وہ حضرت نہیں ہوتا، وہ تو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ اعلیٰ حضرت لقب یوں ہی نہیں مل گیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو جیسا پیش کرتا ہے اللہ ویسا دے دیتا ہے. تو اعلیٰ نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی کو اعلیٰ کہا ہے، اس لیے اس کو حضرتوں میں اعلیٰ بناؤ. اے میرے وارث بول دو اعلیٰ حضرت. میرے نبی کو نور کہا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا. تو میرے اللہ نے کہا اے فضل الرحمان کا مراد آبادی بول دو کہ تمہارے اندر پورا نور ہی نور نظر آ رہا ہے. سمجھے نا؟ یہ تو حقائق کی روشنی میں ساری باتیں ہیں. اور جس کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے وہ آدمی اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ کی فکر اعلیٰ، قوم کا درد اعلیٰ، جذبہ اعلیٰ، ہر کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، اور بہت سارے اسباب ہیں. لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں بھی تھک چکا ہوں. آپ بھی شاید اب لنگر کے انتظار میں ہیں. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، دانت جو ہے نا لڑنے کے لیے تیار ہے، زبان فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. دوران گفتگو شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بات بتائیے، اعلیٰ حضرت جب اعلیٰ ہیں تو انہوں نے جو سسٹم دیا ہوگا وہ سسٹم بھی اعلیٰ ہوگا. بولو نا یار. انہوں نے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے ایک سسٹم دیا. اس سسٹم کا نام ہے جماعت رضا. تو کیا کرنا چاہیے اس کی مخالفت؟ ہاں بولو نا. جوڑنا چاہیے کہ توڑنا چاہیے؟ نہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میں تو جوڑا ہوں بھیا. سمجھے؟ اور ایک بات اور، جوڑے وہ جو الگ تھا، جوڑے وہ جو الگ تھا. میں تو رضا کا تھا، رضا کا ہوں، رضا کا رہوں گا. تو جو رضا کی تنظیم ہے اسے جوڑنا ہے کہ جوڑنا ہے؟
ہر آدمی جڑیے، اپنے علاقے کے لوگوں کو جڑائیے، گھر والوں کو جڑائیے اور مسلک عادت پر کام کریے۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے شدی تحریک وغیرہ کا مقابلہ ہوا ہے، ہر دور میں ایمان کی حفاظت اس تنظیم کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو آپ لوگ اس کو مضبوط کریے، دامے درمے قدم سخنے ہر طریقے سے تعاون کریے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو پھر ایک بار میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔